السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا و آخرت میں کامیابی دے اور ہم سب کو ہمیشہ خوش رکھے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ٹاپک ہے سنت نبوی اور ماڈرن سائنس کی تحقیقات۔ صبح جلدی کام شروع کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صبح سویرے جلدی کام شروع کرنے کی تاکید ملتی ہے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ سحر خیزی کی عادت ڈالیے، سونے میں اعتدال کا خیال رکھیے، نہ اتنا کم سوئیے کہ جسم کو پوری طرح آرام و سکون نہ مل سکے اور اعضاء میں بھی تکلیف اور شکستگی رہے، اور نہ اتنا زیادہ سوئیے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ رات جلد سونے اور صبح کو جلد اٹھنے کی عادت ڈالیے۔ صبح اٹھ کر خدا کی بندگی بجا لائیے اور پارک یا میدان میں ٹہلنے اور تفریح کرنے کے لیے نکل جائیں۔ صبح کی تازہ ہوا صحت پر بڑا اچھا اثر ڈالتی ہے۔ روزانہ اپنی جسمانی قوت کے لحاظ سے مناسب اور ہلکی پھلکی ورزش کا بھی اہتمام کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کی تفریح کو پسند فرماتے تھے اور کبھی کبھی خود بھی باغوں میں تشریف لے جاتے تھے۔ آپ نے عشاء کے بعد جاگنے اور گفتگو کی ممانعت فرمائی اور فرمایا، عشاء کے بعد وہی شخص جاگ سکتا ہے جس کو کوئی دینی گفتگو کرنی ہو یا پھر گھر والوں سے ضرورت کی بات چیت کرنی ہو۔ رات جلد سونے اور صبح سویرے جلد بیدار ہونے کی اہمیت و افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تمام اطباء اور ماہرین حفظان صحت اس پر زور دیتے ہیں۔ آئیے اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت مبارکہ پر جدید میڈیکل و سائنسی تحقیقات کیا کہہ رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ دیر سے اٹھنے کے انسانی جسم پر اثرات۔ امریکہ، کینیڈا اور جرمنی میں ایسے تجربات کر کے دیکھا گیا ہے کہ دیر سے اٹھنے والوں اور جلدی اٹھنے والوں کی ذہنی اور جسمانی حالت میں زمین و آسمان جتنا فرق ہوتا ہے۔ دیر سے اٹھنے والے اور بہت ہی جلدی میں تیار ہونے والے اور بڑی تیزی سے ناشتہ کرنے والے دن بھر ڈپریشن، مایوسی اور غصے کی کیفیت میں رہتے ہیں، اور جو جلدی اٹھتے اور بڑے آرام سے تیار ہوتے، اطمینان سے ناشتہ کرتے اور نارمل حالت میں اپنے کام کی جگہ پہنچتے ہیں، وہ دن بھر ذہنی اور جسمانی طور پر نارمل رہتے ہیں۔ آپ دیر سے اٹھتے ہیں تو پہلا احساس یہ ہوتا ہے کہ آپ کام یا کالج سے لیٹ ہو گئے ہیں۔ آپ بھاگم بھاگ باتھ روم میں جاتے ہیں، چونکہ وقت نہیں ہوتا اس لیے اپنے پیٹ کو آپ پوری طرح صاف نہیں ہونے دیتے۔ نہایت عجلت میں فارغ ہو کر اور اطمینان سے نہانے کی بجائے اپنے جسم پر پانی انڈیل کر باہر آ جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس ناشتے کا وقت نہیں ہوتا، آپ بڑی تیزی سے ناشتہ حلق میں ڈال کر دوڑتے ہوئے باہر نکل جاتے ہیں۔ اس بھاگ دوڑ میں آپ کی مزاجی کیفیت چڑچڑی اور غصیلی ہو جاتی ہے۔ بیوی کو ڈانٹ، بچوں پر یا چھوٹے بہن بھائیوں پر غصہ یا جھاڑ اور چہرے پر نحوست طاری کیے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں۔ روز مرہ کا یہ معمول آپ کے جسم کو بھی اور نفسیاتی ڈھانچے کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اس کا علاج آپ اشتہاری دوائیوں میں ڈھونڈتے ہیں اور اپنی توائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ صبح اتنی جلدی اٹھیں کہ باتھ روم یا بیت الخلاء میں مناسب وقت صرف کر کے پیٹ کو پوری طرح صاف ہونے دیں۔ اچھی طرح نہائیں، اطمینان سے ناشتہ کرنے کے لیے وقت نکالیں تاکہ آپ پیٹ بھر کر ناشتہ کر سکیں۔ آپ کی موجودہ حالت یہ ہے کہ آپ کالج یا آفس پہنچتے ہیں تو آپ کو بھوک محسوس ہونے لگتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر کام بھاگم بھاگ کرتے ہیں اور آدھا پیٹ خالی رہ جاتا ہے۔ آپ کو کام پر بھوک لگتی ہے تو آپ سموسے وغیرہ جیسی ناقص چیزیں کھاتے اور اپنی صحت کو تباہ کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، ان کا خیال رکھیں تو آپ کو عظیم اور انقلابی نتائج حاصل ہوں گے۔ راز کی بات یہ ہے کہ صبح کے پہلے 30 منٹ بہت قیمتی ہیں۔ آپ کی جسمانی اور نفسیاتی مشینری انہی 30 منٹوں میں بہتر بھی ہوتی ہے اور تباہ بھی۔ بہتری اور بگاڑ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکی فضائیہ کے لوگوں پر تجربات۔ ایک امریکی ڈاکٹر پال سینڈرس کی تحقیق کے مطابق جو لوگ
جسم اور دماغ کے ٹھیک حالت میں آنے سے پہلے ہی کام شروع کر دیتے ہیں، وہ دن بھر پریشانیاں اور تھکے تھکے سے رہتے ہیں۔ جب تک وہ کچھ دیر آرام نہیں کر لیتے ان کی طبیعت رواں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں امریکہ میں فضائیہ کے لوگوں پر تجربات کیے گئے ہیں۔ ان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ صبح اطمینان سے بیدار نہیں ہوتے وہ دن بھر صلاحیت کے مطابق کام نہیں کر پاتے۔ جو لوگ حسب معمول اطمینان سے اٹھتے ہیں وہ تمام دن اپنا کام انتہائی خوش اسلوبی سے انجام دیتے ہیں۔ ان کی صلاحیت اور ذہن کا امتحان لیا گیا، انہوں نے ہر بات کا ٹھیک اور آسانی سے جواب دیا۔ چند لوگوں کو گھنٹیاں بجا کر صبح جلدی اٹھایا گیا اور اٹھتے ہی ان کو کام کے لیے کہا گیا تو انہوں نے جلدی جلدی ناشتہ کیا۔ اس دوران ان سے بہت سے سوال بھی کیے گئے جن کا جواب وہ اچھی طرح نہ دے سکے۔ اس کے بعد انہیں کام کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، لیکن وہ تمام دن ٹھیک طرح کام نہ کر سکے۔ صبح کا وقت بہترین ہے۔ ڈین سافٹ کی تحقیق۔ ڈین سافٹ کہتا ہے کہ مجھے کوئی ایسا آدمی آج تک معلوم نہ ہو سکا کہ جو اعلیٰ اور بڑے درجات پر پہنچا ہو اور دیر سے صبح کو اٹھنے کا عادی ہو۔ صبح کا وقت کام کے لیے، مطالعے کے واسطے، سیر و تفریح اور ورزش، الغرض سارے کاموں کے لیے بہترین وقت ہے۔ ہر طرف خاموشی ہوتی ہے، نہ ہجوم ہوتا ہے اور نہ شور غل۔ صبح سویرے اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سونا لازمی ہے۔ سویرے اٹھنے کے لیے آپ اپنے آپ سے پکا عہد لے کر سو جاویں کہ فلاں وقت اٹھنا ہے تو ضرور آنکھ کھل جائے گی۔ ولی چاؤ کی لمبی عمر کا راز۔ ہوائی کے کینیڈین نژاد ولی چاؤ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی طویل عمر اس لیے پائی کہ وہ ساری عمر وقت پر کھانا کھاتے رہے۔ وہ جلد سوتے اور صبح تڑکے بیدار ہونے کے عادی ہیں۔ وہ صبح کے وقت 1 گھنٹے تک ورزش کے علاوہ مراقبہ کے بھی عادی ہیں۔ سر ولیم لارڈ میئر آف لندن کہتے ہیں کہ 80 سال کی عمر میں مجھے لارڈ میئر آف لندن بنا دیا گیا۔ اب میری عمر 100 سال کی ہو چکی ہے، لیکن مجھے کوئی شناخت نہیں کر سکتا کیونکہ میرے اعضاء شکل و شباہت میں ضعف بالکل نہیں جھلکتا۔ میں اب بھی پھرتی سے سب کام کر سکتا ہوں، اور اسی بنا پر سب لوگوں کو بے حد حیرت ہوتی ہے۔ وہ حیران ہو کر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آخر اتنی عمر کے باوجود صحت کا راز کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں میرا جواب یہ ہے کہ اعتدال کی زندگی، سویرے اٹھ کر مناسب ورزش کی باقاعدگی اور محنت سے کام کرنا، یہ سب باتیں میری عادت میں اب تک داخل ہیں اور میری صحت اور لمبی عمر میں انہوں نے نمایاں اثر دکھایا ہے۔ میں شروع ہی سے ایک مضبوط ڈھانچے کا مالک تھا۔ میری زندگی میں کبھی کوئی ہلچل پیدا نہیں ہوئی اور میں نے یہ ایام حیات بڑی خاموشی سے گزارے۔ یہ صحیح ہے کہ بچپن میں مجھے چند ایک بیماریوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن جو ہی میں نے اپنی صحت کے اصولوں پر مبنی شعور حاصل کیا، مجھے کبھی کسی خاص تکلیف نے نہیں گھیرا۔ چارلس لکمین کا صبح اٹھنا۔ چارلس لکمین کہتا ہے کہ میں سال بھر میں $1,00,000 تنخواہ لیتا ہوں، اس کے علاوہ $1,00,000 مزید بھی کما لیتا ہوں۔ میری کامیاب زندگی ڈاکٹر ہنری ایل وہرنی کی خصوصیات اپنانے کی مرہون منت ہے۔ میں صبح 5 بجے اٹھنے کا عادی ہوں کیونکہ اس وقت جاگنے سے میں بہتر طور پر سوچ سکتا ہوں۔ میں اپنے دن بھر کے کام کے متعلق اس وقت سوچ لیتا ہوں اور پھر کام کی اہمیت کے اعتبار سے اسے سارا دن انجام دیتا رہتا ہوں۔ جاپانیوں کے 100 برس زندہ رہنے کے اصول۔ جاپانی مفکرین نے مندرجہ ذیل اصول تجویز کیے ہیں کہ ان پر عمل پیرا ہونے سے انسان 100 سال تک زندہ رہ سکتا ہے۔ نمبر 1، کھلی اور ہوادار جگہوں پر زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا۔ نمبر 2، شام کے بعد جلدی سونا اور صبح جلدی جاگنا۔ نمبر 3، کم سے کم 6 گھنٹے اور زیادہ سے زیادہ 7.5 گھنٹے سونا اور سوتے وقت کمرے میں روشنی کا نہ ہونا۔ نمبر 4، چائے اور قہوہ زیادہ نہ پینا اور شراب اور تمباکو سے مکمل پرہیز کرنا۔ نمبر 5، گوشت کا استعمال کم سے کم کرنا۔ نمبر 6، حسب برداشت تازہ پانی سے نہانا۔ نمبر 7، موٹے کپڑے پہننا۔
نمبر 8، ہفتے میں ایک دن چھٹی کرنا یعنی مکمل آرام کرنا۔ یہ ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں، اور اگر ہم اس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری زندگی میں بہتری آئے گی اور اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں گے۔ آپ سب کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں بتائیں۔ وقت والسلام، السلام علیکم، اللہ حافظ۔